سب اس پہ الیکشن ڈے پہ آتے ہیں، الیکشن ڈے پہ بات کرتے ہیں۔ عامر صاحب، آپ کا ایک ویسے کلپ بڑا وائرل چل رہا ہے کہ بطور انالسٹ کافی دشواری ہو رہی ہے اس الیکشن پہ تجزیہ کرتے ہوئے، لیکن جو 2 گھنٹے اب 2 گھنٹے سے بھی کم وقت ہے، اس سارے ماحول میں اگر الیکشن کیمپین اس طرح نہیں بھی چلی روایتی طور پہ جو گرما گرمی ہوتی تھی، پھر بھی جتنی چلی تو آپ جو جماعتیں میدان میں ہیں، کھل کر میدان میں ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے بڑی جماعتوں میں، کس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ کس نے زیادہ پکارا کہ آ جاؤ اب تو دوسری جماعت آئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی کوئی ماحول نہیں ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل جو ہم جس طرح کے الیکشن کور کرتے رہے ہیں تو یہ بالکل اس سے مختلف ہیں اور منفرد ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ شاہد عارف صاحب تو مجھ سے بھی سینئر ہیں، مگر مجھے 1985 سے لے کے اب تک جتنے بھی الیکشن ہیں میں نے اس کو کور کیا ہے ایز اے جرنلسٹ کے طور پہ، اس کو دیکھا بھی ہے، کور بھی کیا ہے، تجزیہ بھی اس کے اوپر دیا ہے۔ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے بڑا آسان تجزیہ ہوتا تھا کہ آپ پوچھتے تھے کہ جناب پچھلے الیکشن میں کتنے ووٹ تھے، کینڈیڈیٹ کون سے تھے، اس دفعہ جو ہے برادریاں کیا تھیں، اس دفعہ ادھر کی ادھر چلے گئے، ادھر کی ادھر چلے گئے، پارٹی کی یہ سچویشن ہے۔ بڑا آسان تجزیہ ہوتا تھا، ایک آسان طریقہ تھا۔ اس دفعہ جو ہے ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے اور یہ آئندہ 3 دن ہمارے لیے بڑے ہی مشکل کام ہے۔ میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، آئی ایم شور باقی کے لیے بھی ہے، کہ یہاں ایک نارمل سچویشن نہیں ہے۔ یہاں جو الیکشن ہے، الیکشن کانسٹیٹوئنسی سے، الیکشن سے زیادہ وہ ماحول ہے جس کے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے پورا ہمارے میڈیا کے اندر بھی جو اس وقت بالکل کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وہ کانسٹیٹوئنسی کی کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہم بھی بات کریں گے کانسٹیٹوئنسی کی، مگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ کیا بات کریں کہ وہاں پہ نارمل سچویشن اب تک جو ہو چکا ہوا ہے کہ جس طریقے سے نشان ایک پارٹی کا چلا گیا، پھر ان کے کینڈیڈیٹ کوئی جیل میں ہے، کوئی بھاگا ہوا ہے، اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے، پولنگ ایجنٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں مل رہے، وہ 2 دن پہلے پولنگ ایجنٹ دینا ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے، جو ہی وہ اپنا نام فون اور شناختی کارڈ دیتا ہے وہ پولیس پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اور آگے کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا۔ ہمیں اس ماحول پہ نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم الیکشن ڈسکس کریں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ اس دفعہ صورتحال ہے۔ یہ میں کل ایک جگہ مثال دے رہا تھا کہ 2 باکسرز ہیں، ایک کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور دوسرے کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس نے یوں کیا وہ کیا۔ وہ یہ ایک بیوقوفانہ سی لگ رہی ہے بات، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے بات کرتے وقت کہ تجزیہ کس چیز پہ کریں۔ میں تو اس سے دوسرا ایک ضرور میں کہوں گا، ایک اور لحاظ سے یہ منفرد الیکشن ہے کہ اس دفعہ ویسے تجزیہ ہے، ایک لحاظ سے مشکل ہے، ایک آسان ہے، کہ یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں ڈسپائٹ ایوری تھنگ، جو مرضی کوئی کہہ لے، یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی الیکشن کی ایک انتخابات کی تاریخ رہی بھی ہے اور اس کے اندر ایک ہمیشہ سے وہ ایک رول رہا ہوا ہے لائے جانے والوں کا اور بٹھائے جانے والوں کا۔ تو یہ طریقہ کار تھا 1985 کے بعد جتنی بھی 7-8 گورنمنٹ جو ہو گئی ہوئی ہیں، جو ہٹائی جاتی تھی گورنمنٹ، سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے نہیں آنا دوسرے نے آنا ہے، تو لوگ بھی اس طرف ہی راغب ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس دفعہ جو میں ایک منٹ ختم کر دوں کہ اس دفعہ جو ہے یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ پہلی دفعہ اس تمام چیزوں کے باوجود جس کا میں نے ذکر کیا، پھر بھی تجزیہ ہم بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں، جدھر جاؤ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کون جیتے گا، کیا ہوگا۔ تو یہ الیکشن اس سینس میں یہ ہو رہا ہے کہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ تجزیہ ہے، کیونکہ اس دفعہ جو پہلے بالکل لوگ ایک طرف چل پڑتے تھے وہ نہیں ہیں، لوگ اس دفعہ ریسسٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن اگلے دن پتہ چلے گا کہ ان کی مزاحمت کتنی تھی، کتنی پارٹیسپیشن تھی، ٹرن آؤٹ کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹرن آؤٹ کیا تھا یہ تو پتہ چلے گا جب بکسے کھلیں گے اور کس کی سیٹیں کتنی ہیں۔